حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی روایت ہے، آپ نے فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کو تم دیکھو کہ وہ مسجد کی نگہداشت کرتا ہے، مسجد کی خدمت میں لگا ہوا ہے، فاشہدوا لہ بالایمان، فرمایا اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ جو بندہ مسجد کی خدمت میں لگا رہتا ہے اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ جو ہمیشہ مسجد کی فکر میں رہتا ہے، مسجد کی تعمیر کے لیے وہ کوششیں کرتا رہتا ہے، مسجد کی صفائی ستھرائی اور مسجد کے اندر دین کی تعلیم دینے کے لیے کوششیں کرتا ہے، مسجد کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرتا ہے، تو فرمایا اس کی تم دنیا کے اندر گواہی دے دو کہ یہ بندہ پکا ایمان والا ہے۔ مجھے ابھی چند دن پہلے غالباً شاید بٹ صاحب بتا رہے تھے، وہ راجہ گلزار صاحب تھے، راجہ گلزار صاحب غالباً راجہ عزیز صاحب، جی راجہ عزیز صاحب، وہ کتنے عظیم لوگ تھے کہ جو ہمیشہ مسجد میں ہر وقت مسجد میں رہتے، اور مجھے انہوں نے بتایا کہ وہ مسجد کی نالی میں اگر ان کو گند نظر آتا تو اپنے ہاتھ سے وہ اٹھا لیا کرتے تھے۔ اتنی قدر کرنے والے لوگ، اتنا مسجد کا احترام کرنے والے لوگ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ان کو تم دیکھو تو گواہی دے دو یہ پکے ایمان والے ہیں، کہ جو مسجد کی ہمیشہ فکر میں لگے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح فیاض احمد بٹ صاحب ہیں، ان کو میں نے دیکھا وہ بھی جب تشریف لاتے ہیں تو مسجد کے جو ہے وہ کام کاج میں ان کو بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ وہ کوئی کام جو ہے وہ رہتا ہے تو اس کو جو ہے وہ کیا جائے۔ ابھی بلکہ ریسنٹلی ریاست علی صاحب نے بھی کچھ کام کروائے تو میں دیکھا تو ان کو بھی بڑی خوشی ہوئی مجھے کہ یہ بھی باقاعدہ یہاں پر بیٹھ کر کام کرواتے رہے۔ کافی سارے انہوں نے کام کروائے، اور پیسے دینا الگ بات ہوتی ہے اور خود نگرانی میں کام کروانا یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو یہ جتنے لوگ مساجد سے محبت کرنے والے ہیں، احترام کرنے والے ہیں، مسجد میں صفائی کرنے والے ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول لوگ ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں، جس طرح میخ کو کسی جگہ پر کیل کو ٹھوک دیا جائے نا تو وہ وہیں پر رہتی ہے، حضور نے فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں، جس وقت بھی ان کو دیکھو گے ان کے دل جو ہے وہ مسجد کی طرف لگے ہوئے ہوں گے، وہ ہمیشہ مسجد کے اندر ان کا جانے کا دل کرے گا، وہ مسجد میں صفائی، مسجد میں بہتری، اپنے گھر سے زیادہ وہ اللہ کے گھر کو عزیز رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ایسے لوگ اگر کبھی بیمار ہو جائیں اور مسجد میں حاضر نہ ہو سکیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک فرشتے ان کے گھر میں ان کا پتہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ مساجد ہی اللہ کے گھر ہیں دنیا کے اندر۔ بلکہ وقت مختصر ہے، آخری روایت پیش کرتا ہوں۔ حضور نے جن 7 اشخاص کا ذکر فرمایا ہے کہ قیامت والے دن جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا، ان میں سے 7 کا ذکر تو بھی وقت نہیں ہے، 3 کا ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلا حضور نے فرمایا امام عادل، وہ حکمران جو عدل کرنے والا ہے، اور دوسرا حضور نے ارشاد فرمایا وشباب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، اور تیسرا فرمایا ورجل قلب معلق بالمساجد، وہ شخص کہ جو مسجد سے نکل جاتا ہے، نماز ادا کر کے مسجد سے چلا جاتا ہے لیکن اس کا دل پھر بھی مسجد کی طرف لگا رہتا ہے۔ کب دوبارہ نماز کا وقت ہوگا، پھر میں مسجد کے اندر جاؤں گا، کب اللہ کی عبادت کروں گا، کب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ذکر اذکار کروں گا، سجدہ ریزیاں کروں گا، جس کا دل بار بار مسجد کی طرف لگا رہتا ہے۔ اور یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، عموماً یہ روایت آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی کہ عرش کا ٹھنڈا سایہ ملے گا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ دن کتنا سخت ہوگا۔ اس دن عرش کا ٹھنڈا سایہ کسی کو نصیب ہو جانا جب کوئی بھی سایہ نہ ہوگا، کتنی بڑی سعادت ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت والے دن زمین سے قوت جاذبہ سلب کر لی جائے گی۔ آج زمین کے اوپر پانی گرتا ہے، زمین اس کو جذب کر لیتی ہے، گرمیوں کے اندر تپش پڑتی ہے، زمین اس کو جذب کر لیتی ہے۔ اس کے مقابلے کے اندر آپ دیکھیں جو پکی جگہ ہو، جہاں پر لینٹر ہو، وہ جلدی جلدی ٹھنڈا نہیں ہوتا، وہ قوت جاذبہ اس کے اندر نہیں۔ قیامت والے دن زمین سے قوت جاذبہ سلب کر لی جائے گی اور زمین تانبے کی بن جائے گی، اور سورج ابھی جو کروڑوں میل دور ہے وہ سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، اور ابھی سورج کی پشت ہماری طرف ہے، پھر سورج کا چہرہ جو ہے وہ ہماری طرف ہو جائے گا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ ہر شخص اپنے پسینے کے اندر شرابور ہوگا، اور وہ پسینہ اتنا بدبودار ہوگا، اتنا بدبودار ہوگا کہ اگر اس پسینے کا ایک قطرہ اس دنیا میں اس زمین پر ڈال دیا جائے، ایک قطرہ اس زمین پر ڈال دیا جائے تو فرمایا انسان کو انسان، جانوروں کے بھی دماغ پھٹ جائے، اتنا بھیانک دن ہوگا۔ اور اس دن اگر عرش کا ٹھنڈا سایہ چاہیے تو حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ عدل کریں۔ اگر نوجوان چاہتے ہیں کہ اس دن عرش کا ٹھنڈا سایہ ملے تو نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنی جوانی کو عبادت کے اندر گزاریں،
اور اگر بزرگ چاہتے ہیں کہ ان کو عرش کا ٹھنڈا سایہ ملے تو وہ مساجد سے محبت کرنا شروع کر دیں، مساجد کا احترام کریں، مساجد کی قدر کریں، اس کے لیے اپنے رزق حلال میں سے مسجد کے لیے اپنے ہاتھ کو وسعت دیں اور مسجد کے لیے چندہ جو ہے پورے دل سے پیش کیا کریں، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں اور اس کا ادب کرنا، اس کا احترام کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔